نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں و دوستو، السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو نفس کی ریاضت۔ آیت قرآنی اور حدیث نبوی میں ہے کہ جب نفس امارہ انسان کی زندگی میں پوری طرح سے غالب اور حاوی ہو جاتا ہے تو اسے گمراہ کر کے ایمان کی روشنی سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نفس امارہ دل کا دشمن تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ دین کا مخالف بھی ہے۔ یہ طرح طرح کی تدبیریں کرتا رہتا ہے اور اپنی ہی تدبیر میں لگا رہتا ہے۔ انسان کے لیے نفس کی حالت کفر کے فتنوں سے کہیں زیادہ بدتر ہے، بلکہ یہ شیاطین کے مکر و فریب سے بھی زیادہ ہے۔ آدمی اور نفس کا چولی دامن کا رشتہ ہے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے اس کی دوا اور علاج بہت ضروری ہے۔ اس کی دوا اور علاج تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا اندرونی دشمن ہے اور چور جب آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو اسے دفاع کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے سارے فتنے، فساد، تباہی و بربادی، معاشیت و ہلاکت قیامت تک پیش آتے رہیں گے، وہ اسی نفس کی بدولت۔ اگر نفس کسی کو گمراہ نہ کرتی تو فتنے فساد کا وجود شاید قیامت تک نہ پایا جاتا۔ اس لیے عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اس سے چھٹکارا پانے کی جد و جہد کرے اور اسے زیر کرنے کے لیے کوشش کرے، کیونکہ اتنا بڑا دشمن جب آپ کی اتنی قریب ہو تو عقل مند کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی جائے، جد و جہد کی جائے۔ لیکن اس پر اچانک حملہ کرنا یا دھاوا بولنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مریدوں سے کہا گیا ہے کہ میانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور میانہ رویے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے منہ میں تقوی کی لگام ڈال دی جائے اور پرہیزگاری اختیار کر لی جائے۔ اب اگر آپ پوچھیں کہ نفس ایک موذی جانور ہے، اس پر تقوی کی لگام کیسے لگائی جائے، تو سن لیجئے، بزرگوں نے کہا ہے کہ اپنے نفس کو پہلے تھوڑا سا نرم کر لیجئے تو یہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا اور آپ کی لگام کو قبول کرے گا۔ اس راستے کے بزرگوں نے کہا ہے کہ نفس کو فرما بردار کرنے کے لیے یا نرم کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنے نفس کو تمام خواہشوں اور لذتوں سے محفوظ کر لیجئے، کیونکہ چوپائے کو اگر دانہ اور گھاس نہیں ملتا تو وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس پر عبادت کا بھاری بوجھ لاد دیا جائے، کیونکہ کھچر پر جب بھاری بوجھ لاد دیا جاتا ہے تو ایک دم سے سیدھا ہو جاتا ہے، اور خاص کر ایسی حالت میں جب اس پر دانہ اور پانی کی مار پڑی ہو۔ تیسری جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ مانگیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ ڈھونڈیے اور اللہ رب العزت سے امداد مانگیے، کیونکہ بغیر اس کی شرارتوں سے بچنا ناممکن ہے۔ اگر آپ نے ان تینوں چیزوں پر عمل کیا تو یہ نفس آپ کا فرما بردار ہو جائے گا اور آپ کی
لگام کو قبول کرے گا۔ اب اگر آپ پوچھیں کہ تقویٰ کیا ہے اور اس کی لگام کیسے لگائی جائے، تو دراصل تقویٰ ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور ایک بہت بڑا وسیع ملک ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں جمع کر کے رکھ دی گئی ہیں، اور اسی کے تحت ایک خصلت ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ ایک ایسی خصلت ہے جو تمام نیکیوں کی جامع ہے اور بندے کو درجہ کمال پر پہنچا دیتی ہے۔ بس ایک آخری بات، ایک بزرگ نے کہا ہے کہ زندگی 3 سانس کے برابر ہے۔ ایک وہ جو گزر چکی اور معلوم ہے کہ اس میں کیا کچھ ہم لوگوں نے پایا ہے۔ دوسری وہ جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ آئے گی یا نہ آئے گی۔ تیسری یہ جو ہم لوگ لے رہے ہیں۔ اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ پہلی سانس کے بعد دوسری سانس نہیں لے سکے اور وہ مر گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو انسان ایک دن کے مالک ہیں، نہ ایک ساعت کے مالک ہے، بس یہی ایک سانس تمہاری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ و استغفار میں جلدی عطا فرمائے۔ آمین۔